اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم جی، آج آپ لوگوں کے سامنے ایک اور درود ابراہیمی کا واقعہ لے کے حاضر ہوئی ہوں، جس کے اندر ایک بہن نے اپنی زندگی کا مشاہدہ بیان کیا درود ابراہیمی کی برکت سے۔ تو یہ جتنے بھی واقعات آپ لوگوں کو سنا رہی ہوں یہ ابھی انہی مہینوں کی بات ہے، یہ کوئی بہت پرانے واقعات نہیں ہیں۔ اور یہ بہن آپ کی میری طرح ایک عام ہے انسان، ان کا درود پاک کی جرنی کچھ ٹائم پہلے ہی شروع ہوئی ہے، اور جو درود ابراہیمی کی تعداد یہ پڑھ رہی ہیں 1000 تک ان کی مکمل نہیں ہوئی تھی، لیکن کہتی ہیں کہ 800 700 500 اس طرح تو مکمل ہو جاتا تھا، اور ابھی پچھلے دنوں یہ بتا رہی تھی کہ 1000 بھی ہونے لگ گیا تھا، بلکہ 1500 تک بھی ٹچ کر جاتا ہے۔ باقی جتنا بھی یہ پڑھتی ہیں کہ ساتھ ساتھ میں کھلا بھی درود ابراہیمی پڑھتی ہوں، وہ لا تعداد ہوتا ہے، تو اس کا مجھے کچھ نہیں پتہ، لیکن جو بیٹھ کر گن کر پڑھتی ہوں اس کی تعداد اچھی خاصی ہو جاتی ہے، اور لا تعداد بھی تعداد بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ کہتی ہیں کہ میری زندگی میں ایسا ہوا کہ ایک عورت کو میں نے پیسے دیے اور وہ کبھی میرا فون نہ اٹھاتی، کبھی وہ میرے فون کو کاٹ دیتی، غرض یہ کہ بہت تنگی، بہت پریشانی تھی، اور کسی طرح بھی اس عورت سے پیسے نہیں نکل رہے تھے۔ غرض یہ کہ ساتھ ساتھ ان کی درود ابراہیمی کی جرنی بھی شروع ہو گئی۔ کہتی ہیں درود ابراہیمی کی برکت سے اس عورت نے میرے گھر آ کر مجھے میرا قرض واپس کرنا شروع کر دیا ہے۔ پہلے جہاں میں اس کے پیچھے فون لے کے پھرتی رہتی تھی، جب اس کو میں پریشان ہوتی تھی کہ کسی طرح وہ مجھے پیسے دے دے، لیکن وہ کہیں بھی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی، لیکن اب ماشاءاللہ درود ابراہیمی کی برکت سے کہتی ہیں کہ وہ عورت میرے گھر آ کر پیسے دے کے جا رہی ہے، اور کبھی دے تو رہی ہے 1000 2000 کر کے، لیکن دے ضرور رہی ہے، اور کافی جلدی یہ پروسیس چل رہا ہے، یعنی کافی جلدی وہ آ کے پیسے اتار جاتی ہے۔ دیکھیں بات یہی کہنے کی ہے کہ ہم سب لوگ درود ابراہیمی کی برکت جو ہے وہ تبھی پہچان پاتے ہیں کیونکہ ہم دنیا میں رہ رہے ہیں نا، ہمیں وہ والی برکت تو بھی نظر نہیں آ رہی جو ہمارے اعمال نامے میں لکھی جا رہی ہے، جو ہمارے لیے آخرت میں سنہری موقع ہوگی۔ خاص کر کے وہ لوگ جو 1000 مرتبہ روز درود ابراہیمی ختم کرتے ہیں، ان لوگوں کو، بلکہ کوئی بھی درود پاک آپ روز 1000 مرتبہ ختم کریں گے تو مرنے سے پہلے آپ کو اپنا مقام آپ دیکھیں گے جنت میں کہاں ہوگا۔ تو یہ سب باتیں تبھی پتہ لگیں گی جب ہمارا وقت نزا آئے گا، جب ہم قبر میں جائیں گے، اسپیشلی وہ پہلی منزل جب ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ کو ملنے کے لیے آئیں گے تب۔ تو یہ سب باتیں آپ کو تبھی پتہ لگیں گی، لیکن دنیا کے اعتبار سے آپ کو یہ باتیں تبھی پتہ لگ جاتی ہیں جب آپ کے دنیاوی معاملات حل ہوتے ہیں۔ حل نہیں ہوتے تو سکون آ جاتا ہے، اللہ کی بہتری ہو جاتی ہے، صبر ایسے لگتا ہے جیسے کہ صبر کر ہی نہیں رہے۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہونا، سچے خواب آنا، روحانی سلسلہ تو کچھ لوگوں کا بہت جلدی شروع ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں کا بہت دیر کے بعد شروع ہوتا ہے، لیکن ابھی ہم لوگ جو ایک مین طریقہ ہے اس بات کا اندازہ لگانا کہ کس طریقے سے درود ابراہیمی کی برکت ہو رہی ہے، تو وہ یہی ہے کہ آپ کے دنیاوی کام بنتے ہیں، آپ کی پرسنالٹی چینج ہوتی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو آپ لوگ بھی اگر پریشان ہیں اپنے قرض کے لیے، یا قرض ادا نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، یا پھر آپ کسی کا قرض آپ کو کسی نے دینے ہیں پیسے، درود ابراہیمی کی کثرت کریں۔ درود ابراہیمی میں ہر چیز کا حل ہے، ہر چیز کا۔ وہ ایک ہمیشہ سے میں بات کہتی ہوں، اینی پرابلم ون سلوشن۔ تو درود ابراہیمی کی جو برکات ہیں وہ آپ کو آگے سے آگے، وہ کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اسکول ختم ہوا، اسکول میں اچھے مارکس لیے جس بچے نے اگر، تو کالج اچھے گئے، کالج اچھے، کچھ لوگوں کو تو 10 روپے کی جو ہے وہ فیس سے بھی لوگ پڑھ جاتے ہیں۔ پنجاب کالج میں یہ رواج ہے، جو لوگ جانتے ہوں گے، کچھ لوگ جن کے جاننے والے یا خود وہ پڑھے ہوں گے، تو اس کے بعد پھر اچھی یونیورسٹی، اسی طرح اللہ تعالیٰ موقع فراہم کرتے جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے نا کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے۔ تو درود ابراہیمی کی جو جرنی ہے بالکل ایسی ہی ہے کہ جیسے اسکول سے اچھے مارکس کا، یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کتنا بہترین بیٹھ کے درود پاک پڑھا، کتنا چل کے پڑھا، بس آپ نے پڑھنا ہے، اور خود ہی آپ کو بیٹھ کے پڑھنے کا بھی پھر اللہ تعالیٰ معاملہ دے دیں گے۔ تو جتنا زیادہ آپ درود ابراہیمی پڑھتے چلے جائیں گے اتنی جلدی آپ کی منزلیں طے ہوتی جائیں گی، دنیا کی منزل، روحانی منزل، اللہ کا قرب۔ روحانی منزل ہم سمجھتے ہیں تبھی ہوگی جب ہم شاید ہوا میں اڑ جائیں گے، یا جب ہمیں معرفت مل جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ روحانی منزل تو اسی دن سے شروع ہو جاتی ہے جب آپ کو اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے، جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتے ہی ان کے اوپر ڈھائے ہوئے ظلم جو کفار نے کیے تھے ان سے ہی آپ کی جو آنکھیں ہیں وہ آپ دیدہ ہو جاتی ہیں۔ تو ایک بہن یہ بھی بتاتی ہے کہ درود ابراہیمی کی برکت سے انہوں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شروع کی ہے، اور وہ ان کے پاس کہاں سے آئی انہیں خود بھی پتہ نہیں چلا، انہوں نے خود کوشش کی ہی نہیں کہ یہ کتاب خریدنے یا کچھ ہو، خود ہی ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ پرووائڈ کر دی۔ تو بات کہنے کی یہ ہے، یہ ایک ایسی جرنی ہے جس سے آپ بس لگ جائیں، جو بھی حالات ہوں، جو بھی معاملات ہوں، بس آپ نے
اپنی جان لگا دینی ہے درود پاک پڑھنے میں، اور آپ پھر دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے معاملے سیدھے کرتے ہیں۔ اور ایک اور بات میں کہنا چاہوں گی، یہ لوگ جو پریشان ہو جاتے ہیں نا کہ اچھا ہمارا معاملہ نہیں سیٹ ہو رہا، ہم لوگ بہت محنت کریں نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، آپ پریشان نہ ہو، آپ سے 100 دفعہ بھی روز پڑھا جا رہا ہے نا، آپ کنسسٹنسی کے ساتھ پڑھتے جائیں۔ اللہ رب العزت کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ دیکھیں یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے تو ہم درود پاک پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے۔ دیکھیں یہ بہن جیسے اپنا واقعہ بیان کر رہی ہیں کہ بہن آ کے ان کے گھر آ کے ان کے قرض کے پیسے دے کے جاتی ہے، تو یہ سارا معاملہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لکھا تھا۔ اور الحمدللہ جب ہمارے کام سنورتے ہیں تو ہم لوگوں کا ایمان درود پاک کی برکت پہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پہ ہی بیسیکلی ایمان تو بڑھنا چاہیے، اور درود پاک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر آپ تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ تو جس کے درود پاک پڑھنے کے لیے ہم چنے جاتے ہیں، درود پاک پڑھنے کے لیے پڑھنے والے کا نصیب بہترین ہوتا ہے۔ ہم لوگ کیا سوچتے ہیں، اچھا اللہ اس کے نصیب اچھے کرے۔ لڑکی کی بات کی جائے تو کہتے ہیں شادی اچھی جگہ ہو جائے، چاہنے والے لوگ ملے، چاہنے والا خاوند ملے، رزق دولت کی کمی نہ ہو، اور لیکن ہم یہ نہیں بھول جاتے کہ نصیب جو ہے اصل میں وہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کتنا آپ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر رہے ہیں۔ نصیب تو یہ دنیاوی نصیب ہے نا جس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، بے شک اس کے لیے بھی کرنی چاہیے، اس میں کوئی برائی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک فرمایا ہے کہ وہ لوگ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دنیا آخرت دونوں مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کس چیز کی کمی ہے، مانگے اللہ سے جو مانگنا ہے۔ لیکن پلیز درود ابراہیمی پڑھتے چلے جائیں، پڑھتے چلے جائیں، پڑھتے چلے جائیں۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے امید رکھتی ہوں، اور آپ سب کے لیے بھی یہی دعا ہے کہ ایک تو مرتے دم تک ہمیں درود ابراہیمی ہمیں ملے۔ میں نے 313 دفعہ کی بھی ویڈیو جو ہے وہ درود ابراہیمی کی ڈال دی ہے۔ ایک بہن بہت کامنٹ کر رہی تھی کہ پلیز 313 دفعہ کی ویڈیو ڈال دیں، تھوڑا نیٹ کا ایشو آ رہا تھا، بڑی ویڈیو تھی اپلوڈ نہیں ہو رہی تھی، لیکن الحمدللہ اب ہو گئی ہے۔ تو میری دعا ہے کہ جو لوگ چھوٹی ویڈیو بھی سننا چاہتے ہیں، تقریباً 1 گھنٹے کچھ کی، آپ اسی سے شروع کر لیں، آپ خود ہی دیکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کتنی آسانیاں کرتے ہیں۔ تو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اچھا ہم 1000 تک پہنچ رہے کہ نہیں، جیسے میں نے کہا بس روز نیت کریں کہ ہم نے 1000 پڑھنا ہے، کیونکہ میرا تو یہی ایک گول ہے کہ آپ سب نے 1000 پڑھنا، 1000 سے کم نہیں پڑھنا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ پریشان ہو جائیں 1000 نہیں پڑھا جا رہا، ایسا نہیں ہے۔ آپ روز اٹھ کے نیت کریں آج میں نے 1000 پڑھنا ہے، پھر اس کو 1000 مکمل کرنے میں چاہے 50 دفعہ پڑھا جائے، روز درود پاک پڑھیں، 1 دفعہ پڑھیں، 2 دفعہ پڑھیں، 3 دفعہ پڑھیں، 50 دفعہ پڑھیں، بس پڑھیں ضرور۔ اور درود ابراہیمی کو نہ چھوڑیں، آپ کوئی بھی درود پاک پڑھنا چاہ رہے ہیں آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن درود ابراہیمی مت چھوڑیں پلیز۔ جتنی جلدی آپ درود ابراہیمی سے فیضیاب ہو سکتے ہیں ہوں، آپ کو خود ہی پتہ لگ جائے گا کہ میں کیا بات کر رہی ہوں۔ تو اس چیز کے لیے پریشان نہیں ہونا۔ کچھ لوگ بہت سارے کامنٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا، ہمیں گھبراہٹ ہوتی ہے، ہمارا یہ معاملہ وہ معاملہ۔ پلیز میرے چینل پہ آلریڈی بہت ساری ویڈیوز ہیں جن میں میں نے بتایا ہے گھبراہٹ اگر ہو رہی ہے نا، چھوٹا سا فارمولہ ہے، یہ گھبراہٹ جو ہو رہی ہے نا اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کا کام بن رہا ہے۔ تو پریشان نہیں ہونا، ہم لوگوں نے بس اس جرنی پر رہنا ہے، تھوڑا پڑھا جا رہا ہے، زیادہ پڑھا جا رہا ہے، بس پڑھنا ہے، آپ لوگوں کو خود ہی فیض ملنے لگ جائے گا، تو پھر آپ لوگ جان جائیں گے کہ میں کیا بات کہہ رہی ہوں اصل میں۔ چلیں جی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔